بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید عباسی اور یوٹیوب چینل جے اے عباسی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو دوست نئے ہیں اگر ان کو ہماری باتیں اچھی لگیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس چینل پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، ہم پریزنٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کر چکے ہیں، لیکن ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی جو میں اب بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض دوست ایسے نئے ہوں گے کہ ان کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوگا سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ کے بارے میں، ان کو اچھی طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے ان کی خدمت میں میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے اچھی طرح اس کو ایکسپلین کروں، سمجھاؤں، ان کی ڈیفینیشن کروں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے ہے سبجیکٹ۔ بھائی سبجیکٹ فاعل، کام کرنے والا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ فاعل۔ اب اردو میں فاعل کیا استعمال ہوتے ہیں؟ میں، تم، وہ لڑکی، علی، عمر، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں۔ اب انگلش میں کون سے فاعل استعمال ہوں گے؟ میں کے لیے آپ کو معلوم ہے آئی آتا ہے، یہ میں فاعل لکھ رہا ہوں، آئی ہے۔ ہم کے لیے وی ہے، یو تم کے لیے، دے جمع غائب کے لیے، بہت سارے لوگ ہوں تو ہم کہتے ہیں دے، آئی وی یو دے، یہ سارے فاعل ہیں۔ کبھی تو اس میں ظاہر ہوگا یعنی علی، عمر، عثمان، معاویہ، کبھی تو اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پوشیدہ ہوگا، وہ یہ ضمیر کی صورت میں آئی وی یو دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر اور پلورل۔ آئی وی یو دے، ہی شی اٹ، سنگولر، پلورل، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ مشکل بات بالکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اب یہ فاعل ہو گیا۔ اب فعل کیا ہوتا ہے؟ بھئی فعل آپ کو پتہ ہوگا، فعل جو کام ہوتا ہے، جو کام کیا جاتا ہے، کوئی بھی کام۔ میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا فعل ہے۔ میں پانی پیتا ہوں تو پینا فعل ہے، پانی فعل نہیں ہے۔ میں کاپی لکھتا ہوں تو لکھنا فعل ہے، لکھنا فعل ہے۔ میں بھاگتا ہوں تو بھاگنا فعل ہے۔ میں بول رہا ہوں تو یہ بولنا، یہ فعل ہے، یہ ورب ہے۔ اسی فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، ورب۔ اردو میں ہم اس کو فعل کہتے ہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں دیتا ہوں، دیکھیے، جانا، گو، دوڑنا، رن یعنی بھاگنا، دوڑنا، رن، اور دیکھنا، سی دیکھنا، کھانا کوئی چیز کھانا، ای اے ٹی ایٹ، اور پینا، ڈرنک۔ اس طرح کے جتنے بھی فعل ہوں گے جن کے آخر میں نون الف نہ آئے گا، دیکھیں جانا، بھاگنا، دیکھنا، کھانا، پینا، ہر ایک کے آخر میں نہ آ رہا ہے، نہ، تو یہ فعل ہوں گے، یہ فعل ہوں گے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، یہ فعل ہوں گے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں فاعل بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا، اور اب آتے ہیں مفعول کی طرف۔ مفعول کیا ہے؟ مفعول کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مفعول کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ مفعول ہوتا کیا ہے؟ بھئی
مفعول وہ ہے جس پر کوئی کام کیا جائے. ایک فعل ہوگا، ایک فاعل ہوگا. ہیلپنگ ورب تو آپ کو معلوم ہے، ڈو، ڈز، ڈیڈ، ہی، شی، اٹ. سنگولر ڈو ڈز، ڈیڈ، شیل، ول، از، ایم، آر، واز، ور، شیل ہیو، ول ہیو، شیل بی، ول بی، ہیز ہیو ہیڈ، شیل ہیو بین، ول ہیو بین، آخر تک یہ سارے ہیلپنگ ورب ہیں. میں نے آپ کو اچھی طرح لکھوائے تھے، مجھے معلوم ہے آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ. اب آتا ہے آبجیکٹ. آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ آبجیکٹ مفعول. آبجیکٹ کو اردو میں مفعول کہتے ہیں، یعنی جس پر کوئی کام کیا جائے. جیسے مثال دیتا ہوں، SCH اسکول. اسکول کے بعد MEAL میل. اس کے بعد فٹ بال، یعنی وہ اسکول جاتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے. اب یہ ایک تو ہے اس کا فعل کھانا، ایک وہ ہے، اور ایک جو کھاتا ہے، کس چیز کو کھاتا ہے؟ اس کھانے کو، یا میٹ یا میل یا فوڈ کر لیں، فوڈ. ہی ایٹس فوڈ، کہ وہ خوراک کھاتا ہے. تو وہ جو خوراک ہوگی، ہی ایٹس بریڈ، وہ جو ڈبل روٹی ہوگی، وہ جو روٹی ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ وہ آبجیکٹ ہوگا، وہ مفعول ہوگا. اور یہ وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. تو یہ جو فٹ بال ہے وہ فاعل ہیں، سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور کھیلنا، کھیل کیا رہے ہیں؟ کھیلنا فعل ہے، ورب ہے. اور کس چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ فٹ بال جو ہے یہ مفعول ہے، اسی کو آبجیکٹ کہتے ہیں انگلش کی زبان میں. اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. میں سمجھتا ہوں شاید کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جن کو ورب کی فارمز سمجھ نہیں آئی ہوں گی، کہ بھئی پہلی فارم کیا ہوتی ہے، دوسری کیا ہوتی ہے، تیسری کیا ہوتی ہے، ING کیا ہوتی ہے. تو ان کی خدمت میں میں نے چند فارمیں میں لکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. دوستو سب سے پہلی یہ فعل یہی ہوتا ہے، ایک ہی فعل ہوگا، گو. لیکن اس کو انگلش میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح اردو میں ہے وہ گیا. اب گیا الگ چیز ہے، وہ جاتا ہے یہ الگ دیکھیں ہے، حالانکہ ایک ہی مطلب ہے، جانا ہی ہے. وہ گیا، چلا گیا، وہ جائے گا. جانا ہر میں پایا جا رہا ہے، لیکن کہیں جاتا ہے، جائے گا، مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی انگلش میں صرف گو استعمال نہیں ہوگا، ماضی میں، اس کے بعد مستقبل میں، حال میں، مختلف جگہوں پر مختلف ورڈ استعمال ہوں گے. سب سے پہلے دیکھیں ورب کی پہلی فارم ہے، یہاں میں لکھ دیتا ہوں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ING، معنی. یہ تو فارمیں ہیں، آخر میں معنی ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں پہلی فارم کیا آتی ہے؟ گو. گو مطلب جانا. اب دوسری فارم کیا ہوگی؟ وینٹ. بہت آسان ہے، گو وینٹ. یعنی دوسری فارم آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ نہیں، سوری، پاسٹ انڈیفینٹ میں دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، گو وینٹ. اور تیسری فارم ہوگی GONE، گون. اور چوتھی ہوگی ING. یہی گو اٹھانا ہے، یہی گو، یہ گو لکھا ہم نے، آگے ہم نے ING لگا دیا. جگہ کم ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے. بس پہلی فارم کے ساتھ آپ نے ING لگانا ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ جانا. بہت آسان ہے. اب ہے آگے EAT، ایٹ. ایٹ، ایٹ، EATEN، ایٹن. اور یہاں وہی ایٹ کے آگے ING لگائیں گے تو ING فارم بن جائے گی. ایٹ، ایٹ، ایٹن کیا مطلب ہوگا؟ کھانا. یہ دیکھیں، جاننا، کھانا، پینا، سونا، لیٹنا، یہ سارے فعل ہیں، آخر میں ان کے نون الف نہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہے سی، سا، سین. کیا مطلب ہوگا؟ ادھر وہی ING فارم آ جائے گی.
دیکھنا، سی سا سین دیکھنا. اب ڈو ڈڈ ڈن اور آئی این جی یہاں لگائیں تو ڈوئنگ، یعنی ڈوئنگ آئی این جی فارم ڈوئنگ. ڈو ڈڈ ڈن کیا مطلب؟ کرنا، یعنی کوئی کام کرنا، سر انجام دینا. ڈو ڈڈ ڈن اس طرح ہو جائے گا. یہ آپ کو مجھے معلوم ہے اچھی طرح یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سی فارمیں ہیں. ٹیک ٹک ٹیکن ٹیکنگ یعنی لینا. رن رین رن بھاگنا. واک واکڈ واکڈ واکنگ چلنا. سی سا سین سین سینگ دیکھنا. رائٹ روٹ ریٹن رائٹنگ لکھنا. کم کیم کم کمنگ آنا. ڈرنک ڈرینک ڈرنک ڈرنکنگ پینا. سلیپ سلیپٹ سلیپٹ سلیپنگ سونا. تھنک تھاٹ تھاٹ تھنکنگ سونا. کیچ کاٹ کاٹ کیچنگ پکڑنا. بہت آسان ہے. کوئی بھی آپ کی چھوٹی سی گرامر مل سکتی ہے جس پر آپ کو بے شمار یہ ورب کی فارمز مل سکتی ہیں. اگر ان کو آپ 5 کر کے روز یاد کر لیں تو انشاءاللہ 10 دن بعد آپ کو بہت سے ورب انگلش میں یاد ہوں گے، ان کے اسپیلنگ یاد ہوں گے، اور آپ ان ٹینسز کو، ان قواعد میں، ان سانچوں میں ان ورب کو، سبجیکٹس کو، آبجیکٹس کو، ہیلپنگ ورب کو ڈال کر آپ بہت اچھی طرح سے انگلش بول سکتے ہیں، تکلم کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اپنے مافی الضمیر کا اظہار دوسروں کے سامنے بلا جھجک بلا روک و ٹوک آپ کر سکتے ہیں. احساس کمتری کی چادر کو اتار پھینکیے. احساس کمتری اور ڈی موٹیویٹ ہونا یہ بہت بری چیزیں ہیں، یہ بہت بری چیزیں ہیں. تو ہم چلتے ہیں آگے. دوستوں کوئی چیز رہتی ہوئی تو انشاءاللہ میں ضرور اس کو حل کروں گا. آج نہیں تو کل جو مجھے یاد آئے گی کوئی چیز رہتی ہوئی، آسان سے آسان چیز، مشکل سے مشکل چیز، تو میں حل کرنے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ تھوڑی سی اس کی مشق ضرور کیا کریں، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ بھی پڑھ چکے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس بھی پڑھ چکے ہیں. آگے آتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ میں ورب کی کون سی فارم استعمال ہوگی. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ یقیناً کہیں گے ورب کی تیسری فارم استعمال ہوگی. کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ یہاں آتا ہے اور یہ ان انگلیوں میں سے تیسری انگلی ہے، تو تیسری انگلی میں تیسری فارم استعمال ہوگی. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ورب کی فارم تو تیسری استعمال ہوگی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے ہیلپنگ ورب ہیز اور ہیو، یہ دو ہیلپنگ ورب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں. یقیناً مشکل نہیں ہے. جس کو ہاتھ کا نقشہ یاد ہے، ہاتھ کا نقشہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے، تو وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اب اس میں بھی وہ جو ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ میں پڑھا تھا کہ فرسٹ گروپ سیکنڈ گروپ، فرسٹ گروپ کے ساتھ ڈو اور سیکنڈ گروپ کے ساتھ ڈز لگے گا، وہی عمل یہاں بھی ہوگا. فرسٹ گروپ یعنی آئی وی یو دے پلورل کے ساتھ ہیو لگے گا، اور سیکنڈ گروپ یعنی ہی شی اٹ سنگولر کے ساتھ ہیز لگے گا. بالکل مشکل نہیں ہے. ہم یہاں لکھ دیتے ہیں آئی وی یو دے پلورل برابر ہے ہیو. آئی وی یو دے یہ فرسٹ گروپ ہے تو اس کے ساتھ ہیو لگے گا، اور یہاں میں اس طرح لکھ دیتا ہوں سیکنڈ گروپ آپ کو معلوم ہے کیا ہے، ہی شی اٹ سنگولر، اس کے ساتھ ہیز لگے گا. بس یہ دو ہی ہیلپنگ ورب ہیں، یہ ویسے ہی استعمال ہوں گے. کل جو ٹینس ہم نے پڑھا پریزنٹ کنٹینیوس، اس کے سٹرکچر اور اس کے سٹرکچر میں بالکل ایک ذرہ پائی کا فرق نہیں ہے، بالکل بہت آسان ہے. اب ہم چلتے ہیں چند جملے بناتے ہیں آسانی کے لیے. مجھے امید ہے آپ خود بنا سکتے ہیں، لیکن شاید کچھ طلباء کچھ
اسٹوڈنٹ ایسے ہوں جن کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو، اس لیے میں ان کے لیے بھی بنا دیتا ہوں۔ ضرور آپ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ پریشانی کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، میں ہر دن کہتا ہوں آپ خوشی خوشی اس کو کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل حلوہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایک اور بات رہ گئی، وہ بات یہ تھی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں اردو کی علامت کیا تھی؟ تا ہے، تی ہے، تے ہیں۔ پریزنٹ کنٹینیوز میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہاں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں کی علامت بھی آپ کو معلوم ہوگی، یقیناً معلوم ہوگی، آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی، آپ کے ذہن میں ہاتھ کا نقشہ آ چکا ہوگا میرے بتانے سے پہلے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں اپنی یاد دہانی کے لیے۔ یہاں آئے گا چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم کیا لکھیں گے؟ اب ہم لکھتے ہیں وہ گھر جا چکے ہیں، آخر میں فل سٹاپ لگایا، وہ گھر جا چکے ہیں۔ اب وہ ہے، وہ کو سبجیکٹ ہے، اس کی انگلش کیا ہوگی؟ وہ اگر ایک ہوتا تو ہم کہتے ہی، لیکن یہ جمع ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ گھر جا چکے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے، وہ کے لیے ہم دے استعمال کریں گے۔ اسٹرکچر کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے مثبت جملے میں، پازیٹیو جملے میں دے لگتا ہے، سبجیکٹ لگتا ہے، سبجیکٹ ہم نے لگا دیا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگے گا، دے ہیو، آئی وی یو، دے کے ساتھ پلورل کے ساتھ ہیو لگے گا، دے ہیو، ایچ اے وی ای، دیکھیں دے ہیو ہو گیا۔ اب سبجیکٹ بھی لگ گیا، ہیلپنگ ورب بھی لگ گیا، اب آخر اس کے بعد ہم نے ورب لگانا ہے۔ اب ورب کیا ہوگا؟ جانے کو اردو میں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گو، لیکن گو نہیں لگانا کیونکہ وہ فرسٹ فارم ہے، ہم نے یہاں سیکنڈ فارم بھی نہیں لگانی، ہم نے یہاں تھرڈ فارم لگانی ہے۔ اب گو کی تھرڈ فارم آپ کو یاد ہونی چاہیے، گو، وینٹ اور گون، تھرڈ فارم گون ہے۔ دے ہیو، جی او این ای، گون ٹو، گون ٹو ہوم، ایچ او ایم ای، ہوم۔ اب میرے خیال سے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منفی جملہ ہوگا تو دے ہیو ناٹ آ جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، دے ہیو ناٹ گون ٹو ہوم۔ اور سوالیہ ہوگا تو دے یہاں آئے گا اور ہیو یہاں آ جائے گا۔ انٹروگیٹو میں جملہ یوں بنے گا، ہیو دے گون ٹو ہوم، آخر میں سوالیہ نشان آ جائے گا، بہت آسان۔ اس کو ہم یہاں لے آئیں گے اور اس کو یہاں لے جائیں گے، اور آخر میں سوالیہ نشان سوال کے لیے، کیا وہ گھر جا چکے ہیں؟ یہاں بھی سوالی نشان آ جائے گا، یہاں کیا آ جائے گا؟ بہت آسان ہے، کیا وہ گھر جا چکے ہیں؟ ہیو دے گون ٹو ہوم، اور منفی سوالیہ میں کیا وہ گھر نہیں جا چکے ہیں؟ ہیو دے ناٹ، یہاں ناٹ کا اضافہ ہو جائے گا ورب سے پہلے، ہیو دے ناٹ گون ٹو ہوم۔ یہ فرسٹ گروپ کے جملہ تھا، آئی وی یو دے پلورل کے ساتھ، اور ہی شیٹ کے ساتھ شی، جملہ یوں بنے گا، وہ گھر جا چکی ہے، تو ہم کہیں گے شی ہیز گون ٹو ہوم، ہیز لگے گا، ہی شیٹ سنگولر سیکنڈ گروپ ہیں تو ہیز لگے گا، شی ہیز گون ٹو ہوم، شی ہیز ناٹ گون ٹو ہوم، ہیز شی گون ٹو ہوم، ہیز شی ناٹ گون ٹو ہوم۔ امید ہے آپ کو آج کی بات بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، جو نئے دوست ہیں وہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔